بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، خطبہ کے بعد شارح علام حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے عقائد نصفیہ متن کی شرح سے پہلے و بعد کے بعد علم کلام کا ایک تعارف کروایا ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ نے علم کلام میں متن عقائد نصفی کی شرح کیوں کی ہے یہ وجہ تالیف بھی پہلے ذکر کی، اور اس کے بعد پھر علم کلام کی تعریف اور اس ضمن میں اس کی تدوین کی حاجت وغیرہ پر بھی مصنف علام نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ہی علم کلام کو کلام کیوں کہتے ہیں اس پر بھی اس مقدمہ کے اندر کہہ لیجیے گفتگو کی ہے، اور نیز یہ کہ علم کلام متقدمین اور متأخرین کے درمیان کچھ فرق رکھتا ہے، اس فرق کو بھی شارح علام نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اصل کتاب یعنی کہ شرح عقائد کا آغاز کیا ہے۔ تو خطبے کے بعد فرماتے ہیں وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام۔ وبعد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ فصل کہلاتا ہے، کہ ایک کلام کے بعد دوسرے کلام میں فصل کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیشتر اما بعد کا استعمال ہوتا ہے، مگر بعض حضرات اما بعد کی جگہ و بعد وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے شرح تہذیب میں بھی متن تہذیب میں خطبہ کے بعد و بعد ہی پڑھا ہے، گویا کہ مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی کا ایک گویا کہ معمول ہے کہ وہ و بعد خطبے کے بعد فرماتے ہیں۔ بعد یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جب اس کا مضافل محذوف منوی ہو تو یہ مبنی برضم ہوتا ہے، اسی وجہ سے بعد مبنی برضم ہے، اے بعد الحمد والصلاۃ، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد۔ فإن مبنا اس میں ظرف ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو اسے مبنا کہا جاتا ہے۔ شرائع جمع ہے شریعت کی، اور احکام جمع ہے حکم کی۔ شریعت سے مراد دین ہے، اور یہاں پر علم الشرائع والاحکام سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ علم الشرائع والاحکام سے مراد اصول فقہ اور فقہ، گویا کہ شرائع سے مراد اصول اور احکام سے مراد فروع فقہ، مسائل فقہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر علم الشرائع والاحکام سے مراد تمام علوم شرعیہ ہیں، کیونکہ اگرچہ علم فقہ میں احکام شرعیہ کا بیان ہوتا ہے اور ان کی دلیلیں اصول فقہ میں مجملاً بیان کی جاتی ہیں، مگر تفصیلاً ان کی دلیلیں قرآن و سنت ہیں، تو قرآن و سنت اور ان سے متعلق جو بھی علوم ہیں وہ سب اس طرح علم الشرائع والاحکام میں شامل ہیں۔ وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ عَقَائِدِ الْإِسْلَام، اساس کا معنی بنیاد،
جمع اسس، قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اس کا معنی بھی بنیاد اور دیوار ہوتا ہے۔ آپ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ میں اس کا لغوی معنی پڑھ لیا ہے۔ عقائد الاسلام، عقیدہ کی جمع عقائد، ہوا علم التوحید والصفات، یہ فإنہ کی خبر ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ علم الشرائع والاحکام کا مبنی اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد علم توحید و صفات ہے، جو علم کلام کے نام سے موسوم ہے۔ عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں قواعد سے مراد اس کی دلیلیں ہیں، تو عقائد اسلام کی جو دلیلیں ہیں وہ قرآن و سنت ہیں، اور قرآن و سنت کی بھی اساس اور بنیاد یہ علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا ثبوت وجود الہی، وجود اللہ اور وجود و صفات اللہ کے اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور پھر اس کا حی ہونا، متکلم ہونا، مرید ہونا، قادر ہونا، شائی ہونا، سمیع و بصیر ہونا، یہ تمام صفات اس کے لیے ثابت ہوں، تب اس کی جانب سے انزال کتب اور ارسال رسل ثابت ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں قرآن و حدیث ملیں گے۔ تو عقیدہ اسلامی جو بھی عقائد ہیں ان کی دلیلیں قرآن و سنت ہیں، اور ان کی بھی اساس اور ان کی بھی بنیاد یہی علم توحید و صفات ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ علم کتنا اہم علم ہے کہ تمام علوم شرعیہ یا علم اصول فقہ اور علم فقہ کا مبنی بھی یہ علم توحید و صفات ہے، اور تمام عقائد اسلامیہ کے قواعد و دلائل کی بنیاد بھی یہی علم توحید و صفات ہے، جس کا نام علم کلام ہے۔ المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام، جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دینے والا ہے۔ غیہب کی جمع ہے غیاہب، جس کا معنی تھا سخت تاریکی، شک کی جمع شکوک۔ شک کا معنی آپ نے پڑھا ہے کہ شک تردد بین الشیئین من غیر ترجیح کو کہتے ہیں، کہ دو چیزوں کے درمیان آدمی کو تردد ہو، تذبذب ہو، اور وہ کسی ایک کی ترجیح نہ کر سکتا ہو۔ اور اوہام وہم کی جمع ہے، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب کسی چیز کا اعتقاد اور اس کا ذہن میں حصول اس طور پر ہو کہ اس نسبت کا ایک جانب راجح ہو، دوسرا مرجوح، تو جانب مرجوح کو وہم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ شکوک و اوہام سے مراد عقائد فاسدہ اور باطلہ ہیں۔ تو یہ علم توحید و صفات ایک تو انسان کو شک اور ریب سے بھی بچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ فاسد عقائد سے بھی نجات دیتا ہے۔ اس لیے شارح نے یہاں صفت استعمال کی علم التوحید کی، المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الاوہام، جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے نجات دینے والا ہے۔ یہ مختصر طور پر علم توحید و صفات کی اہمیت کا بیان ہوا۔ اب آگے متن عقائد کے تعلق سے لکھتے ہیں، وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر النصفي أعلى الله درجته في دار السلام، يشمل من هذا الفن على غرر الفوائد ودرر الفرائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول، وأثناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص، مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب۔ یہاں لفظی اعتبار سے
چند کلمات کی وضاحت ضروری ہے۔ امام بمعنی پیشوا جانتے ہیں آپ، الہمام فعال کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کا لوگ قصد کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کا مرجع ہو، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں۔ قدوہ کا معنی ہوتا ہے مقتدا، پیشوا۔ یشمل من هذا الفن على غرر الفرائد و درر الفوائد۔ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس میں غرر الفرائد لکھا ہے، لیکن اس کے حاشیے میں محشی نے جس طور پر حواشی درج کیے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ غرر الفوائد اور درر الفرائد ہے۔ غرر یہ غرہ کی جمع ہے جس کا معنی روشن، چمکدار، اور فوائد فائدہ کی جمع ہے، درر درتن کی جمع جس کا معنی موتی، اور فرائد یہ فریدہ کی جمع ہے جس کا معنی منفرد، بے مثال موتی۔ تو درر الفرائد میں اضافت العام الی الخاص ہے، گویا کہ درہ موتی عام ہے اور فریدہ اس کی ایک خاص نوع ہے۔ تو جیسے کہ شجر الزیتون، یا اس طریقے سے شجر عام ہو گیا اور الزیتون اس کا خاص فرد ہو گیا، تو اسی طریقے سے یہ اضافت ہوگی۔ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول۔ فصول فصل کی جمع ہے، یہاں فصول سے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں جو کتابوں میں مصنفین فصل کے طور پر ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہاں فصل کا معنی ہے کلام فاصل، یعنی واضح کلام، یا وہ کلام جو حق و باطل کے درمیان فصل کرنے والا، جدائی ڈالنے والا، امتیاز پیدا کرنے والا ہو۔ فصول کی صفت بنے گا ہی للدین قواعد و اصول، یہ پورا جملہ فصول کی صفت ہے۔ وَأَثْنَاءِ نصوص، نص کی جمع نصوص بمعنی عبارات، اور ہی للیقین جواہر و فصوص، یہ نصوص کی صفت بنے گا پورا جملہ۔ جواہر جوہر کی جمع ہے جس کا معنی موتی، اور فصوص فص کی جمع ہے جس کا معنی نگینہ۔ مع غایت من التنقیح والتہذیب، تنقیح کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، اور تہذیب کا معنی بھی سنوارنا۔ تو تنقیح و تہذیب سے مراد یہ ہے کہ کتاب کو زائد باتوں سے، غیر ضروری باتوں سے صاف کرنا اور اسے آراستہ کرنا۔ وَنِہَایَةٍ مِّنْ حُسْنِ التَّنظِیمِ وَالتَّرْتِیب، تنظیم اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح ہر چیز کو اس کے مقام اور محل پر رکھنا۔ تو فرماتے ہیں، ترجمہ سمجھیں، وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْہُمام، اور بے شک امام ہمام علماء اسلام کے مقتدا نجم الدین حضرت عمر نصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام کی مختصر کتاب جو عقائد نصفیہ سے موسوم ہے، یشمل من هذا الفن، یہ انا کی خبر ہے، یشمل من هذا الفن علی غرر الفوائد و درر الفرائد۔ وہ مختصر کتاب اس فن کے روشن فوائد پر اور نایاب موتیوں پر مشتمل ہے۔ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول، ایسے واضح کلام کے ضمن میں جو دین کے قواعد اور اصول ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، اور ایسی عبارات کے درمیان جو یقین کے لیے موتی اور نگینے ہیں۔ مع غایت من التنقیح والتہذیب ونہایت من حسن التنظیم والترتیب، انتہائی صفائی ستھرائی اور آراستگی کے ساتھ، اور نہایت حسن تنظیم و ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ مختصر متن عقائد کا ایک تعارف کرایا۔ یہاں مختصر کا مفہوم یہ ذہن میں رکھیں کہ مختصر سے یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ پہلے کوئی بڑی کتاب تھی اس سے اختصار تیار کیا گیا، اس کا مختصر بنایا گیا، بلکہ یہاں مراد کیا ہے کہ وہ کتاب جو الفاظ کے اعتبار سے بہت ہی ایجاز پر مشتمل ہے، بہت ہی اختصار پر مشتمل ہے۔ فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح
وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإطناب والإخلال والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوکیل۔ حاولت بمعنی قصدت، یعنی میں نے قصد کیا ارادہ کیا۔ یفصل مجملات، یہ جملے شرحن کی صفت ہیں۔ مجمل کی جمع ہے مجملات، جس کا معنی آپ جانتے ہیں پوشیدہ، مبہم۔ ویبین معضلات، یہ اس میں فاعل ہے، اعضال باب افعال سے۔ اعضل الداء الاطباء کا معنی ہوتا ہے کہ مرض نے اطباء کو عاجز کر دیا، جیسے آج بڑی ہی معضل بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من شماتۃ الاعداء وعضال الداء وخیبۃ الرجاء۔ معضلات کا معنی ہوگا کہ ایسی باتیں جو پریشان کن ہوں اور جلدی ان کا حل نہ نکل سکے، لا ینحل باتیں۔ وینشر مطویاتہ، نشر ینشر بمعنی پھیلانا، یعنی کہ واضح کرنا، تفصیل کر دینا۔ مطویات طوی یطوی سے اس میں فاعل ہے، جس کا معنی لپیٹنا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو بہت ہی اجمال کے ساتھ بیان کی گئیں، ان کے اندر جو پھیلاؤ ہے اسے واضح نہیں کیا گیا، انہیں مطویات کہیں گے۔ اظہار سے یظہر سمجھ رہے ہیں، مکنون کی جمع ہے مکنونات، جس کا معنی پوشیدہ۔ مع توجیہ للکلام فی تنقیح وتنبیہ علی المرام فی توضیح۔ ان جگہوں میں جو فی آ رہا ہے یہ مع کے معنی میں ہوگا۔ وتحقیق للمسائل غب تقریر، غب بمعنی آڑ ہوتا ہے، یہاں پر بعد کے معنی میں ہوگا۔ آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی، زر غبا تزدد حبا، ناغا کر کے ایک دن کے بعد ملاقات کیا کرو کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ تقریر سے مراد ہے یہاں مسائل کو بیان کرنا، اور تحقیق للمسائل سے مراد ہے مسائل کی تحقیق کرنا، یعنی کہ مسائل کے دلائل پیش کرنا۔ وتدقیق للدلائل اثر تحریر، تدقیق کا اصل معنی ہوتا ہے باریک کرنا۔ دلائل کی تدقیق سے مراد ہوگا کہ دلائل کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات کی تحقیق کرنا، ان کے دلائل پیش کرنا۔ اثر بمعنی بعد، پیچھے۔ تحریر سے مراد ہے کسی بات کو بہت ہی صاف کر دینا، بہت ہی واضح طور پر بیان کر دینا۔ تفسیر کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، وتفسیر للمقاصد بعد تمہید وتکثیر للفوائد مع تجرید۔ طاویا کشح المقال، طوی یطوی سے اس میں فاعل ہے، جس کا معنی لپیٹنا۔ یہ حال بن رہا ہے اور حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ حال ہوگا ان اشرحہ میں ضمیر فاعل انا سے۔ کشح کا معنی پہلو، مقال کا معنی سمجھ رہے ہیں، گفتگو کے پہلو کا لپیٹنا۔ یہ کنایہ ہے اعراض کرنے سے۔ عن الاطالۃ والاملال، اطالہ مصدر ہے باب فعال سے جو تطویل کے معنی میں ہے، اور املال کا معنی کسی کو ملول کرنا، رنجیدہ کرنا۔ جب بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو انسان ملول ہو جاتا ہے۔ وَمُتَجَافِيًا عَنْ طَرَفَيِ الْاِقْتِصَادِ الْاِطْنَابِ وَالْاِخْلَالِ، اقتصاد کا معنی ہوتا ہے اعتدال، میانہ روی، اور میانہ روی کے دونوں کنارے کیا ہوں گے؟ ایک ہوگا تطویل اطناب، اور دوسرا ہوگا ایجاز جو مخل ہو، ایسا اختصار جو مفہوم کے سمجھنے میں مخل ہو۔ تو طرفی الاقتصاد سے بدل بنے گا الاطناب والاخلال۔ اب ترجمہ سن لیں۔ فحاولت ان اشرحہ شرحا یفصل مجملاته ویبین معضلاته، تو میں نے قصد کیا کہ میں اس مختصر متن کی ایک شرح کروں جو اس کے مجملات کی تفصیل کرے، اس کی پریشان کن باتوں کو بیان کرے، اس کی لپیٹی ہوئی باتوں کو کھول دے اور اس کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے۔
مع توجیہ للکلام فی تنقیح، تنقیح کے ساتھ کلام کی توجیہ کرتے ہوئے، وتنبیہ علی المرام فی توضیح، اور توضیح کے ساتھ مقصود پر تنبیہ کرتے ہوئے، وتحقیق للمسائل غب تقریر، اور تقریر کے بعد مسائل کی تحقیق کرتے ہوئے، وتدقیق للدلائل اثر تحریر، اور مسائل صاف بیان کرنے کے بعد دلائل کی تدقیق کرتے ہوئے، وتفسیر للمقاصد بعد تمہید، اور تمہید کے بعد یعنی مسائل کے لیے ذہن ہموار کرنے کے بعد مقاصد کی خوب وضاحت کرتے ہوئے، وتکثیر للفوائد مع تجرید، اور تجرید کے ساتھ یعنی الگ الگ کرنے کے ساتھ فوائد بکثرت لاتے ہوئے، طاویاً کشح المقال عن الاطالۃ والاملال، اس حال میں کہ میں نے گفتگو کے پہلو کو بہت زیادہ لمبا کرنے سے اور ملول کرنے سے لپیٹا، ومتجافیاً عن طرفی الاقتصاد الاطناب والاخلال، اور اعتدال کے دونوں کناروں یعنی اطناب اور ایجاز مخل سے پہلو تہی کی۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اور اللہ ہی بھلائی کی راہ دکھانے والا ہے، والمسئول لنیل العصمت والسداد، اور اسی سے بچاؤ اور درستی پانے کی مانگ ہے، وہو حسبی ونعم الوکیل، اور وہی مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اس مقدمے کا میں نے آپ کے لیے ترجمہ کر دیا ہے، اسے آپ ملا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ متن عقائد نصفیہ کا کچھ حصہ اعراب لگا کر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کا آپ مطالعہ کر لیں، اور مطالعہ کرنے کے ساتھ اسے اچھی طرح پڑھ کر کے اسے یاد کر ڈالیں، خوب بڑھیا یاد کر ڈالیں، جیسا کہ قرآن مجید کی صورتوں کو حفظ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے الفاظ میں بھی ایک بار سن لیں۔ قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ، واسباب العلم للخلق ثلاثہ: الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل، والحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي له، والخبر الصادق على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وهو موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، وهو يوجب العلم الاستدلالي، والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات. وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا، وما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه، وما ثبت بالاستدلال فهو كسبي، والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة